بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب کی قبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرے دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کے ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بلیع الارض یعنی جن کو زمین نگل گئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لیے مکہ واپس لوٹ گئے۔ جب دونوں صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نسطاس نے تلوار سے ان کی گردن مار دی۔